हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आपको मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू रोमांटिक स्टोरी में खुश आमदीद। रोज़ाना की तरह आज भी मैं आपके लिए एक बेहतरीन किस्म की ज़बरदस्त रोमांटिक स्टोरी लेकर आया हूँ। स्टोरी बहुत ही ज़बरदस्त है। स्टोरी का उन्वान जो है वो ये है कि फेसबुक पर मिली खूबसूरत आंटी से दोस्ती। दोस्तों, इस स्टोरी के बारे में बताता चलूँ। इसमें दो किरदार हैं। एक लड़का है जिसका नाम यासिर है, जो कि यंग और नौजवान है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि आजकल के नौजवान लड़कों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा आम है। वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो यासिर भी उन्हीं नौजवानों में से है जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत कसरत से करता है। और हम सब किसी न किसी चीज़ की तलाश में होते हैं, यानी कहीं किसी से दोस्ती हो जाए, किसी से सेटिंग हो जाए। हमारी फितरत में यही है। तो यासिर की भी इसी तरह फेसबुक पर एक औरत से दोस्ती हो जाती है जिसका नाम ज़हरा है। वैसे तो अक्सर हम लड़कियों की तलाश में होते हैं, लेकिन हम में से एक तबका ऐसा भी है जो खुसूसन बड़ी उम्र के लोगों का शौकीन है। तो यासिर को भी इसी तरह का शौक था। पहले शुरू में उससे सलाम दुआ हेलो हाय हुई, और फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा पर्सनल बातें, और फिर मुलाकातें और वीडियो कॉल वगैरह, और आखिर में जो कुछ हुआ वो तो बहुत ही ज़बरदस्त था। उम्मीद है आपको मेरी स्टोरियाँ पसंद आ रही होंगी। तो मैं आपकी तरफ से भी ये उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करेंगे। चलो अब स्टोरी को शुरू करते हैं। ये स्टोरी जो है यासिर की ही ज़ुबानी है, इसलिए मैं उसी के साथ इस स्टोरी को पढ़ूंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम यासिर है और मैं रावलपिंडी का रहने वाला हूँ। दोस्तों, ये स्टोरी जो है ये तकरीबन असली होती हैं, बस नाम फर्जी होते हैं। यानी कि जो वाक़यात होते हैं वो असली होते हैं और तमाम चीज़ें फर्जी होती हैं। दोस्तों, कुछ महीने पहले मेरी फेसबुक पर एक औरत से बातचीत शुरू हुई जिसका नाम ज़हरा हैदर अली था, और वो लंदन में मुक़ीम थी, यानी कि वो लंदन में रहती थी। ज़हरा हैदर बुनियादी तौर पर शिया ख़ानदान से थी, और वो एक आलिमा भी थी, पढ़ी लिखी थी, यानी ज़ाकिरा, जो मजलिस वगैरह में शिरकत करती है। बापर्दा खातून थी। वो एक आलिमा थी और अक्सर मजालिस वगैरह पढ़ा करती थी। और यासिर बताते हैं मैं भी इसी ख़ानदान यानी शिया फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। और मेरी इस बहाने ज़हरा से अच्छी गपशप हो गई, क्योंकि जब दो मसलक के लोग जिनके जहन आपस में मिलते हों, दिल आपस में मिलते हों, तो बात काफ़ी हद तक आगे चली जाती है। तो यासिर भी इसी ख़ानदान और इसी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, यानी उसका बैकग्राउंड भी अहले तशी है। तो इसलिए दोनों में अच्छी खासी दुआ सलाम हुई। जबकि यासिर नौजवान है, उसकी उम्र तकरीबन 25 या 26 साल है, और ज़हरा की उम्र 45 साल थी, और उसके दो बड़े बेटे थे। दोनों ही शादीशुदा थे और दोनों अलग अलग अपने घर वालों के साथ रहते थे। और ज़हरा का शोहर जो है उसका 15 साल पहले इंतकाल हो चुका था। ज़हरा बुनियादी तौर पर तंजानिया की रहने वाली थी। कुछ वक़्त तक मैं और ज़हरा ऐसे ही मज़हबी बातचीत करते रहे। यानी जब शुरू-शुरू में हमारी हेलो हाय बातचीत हुई, तो हम तो शुरू में एक-दूसरे से सलाम दुआ, ये भी आलिमा थी और ये भी अहले तशी ख़ानदान से था। तो दोनों आपस में मज़हब के मुतालिक, मजालिस के मुतालिक इस तरह की बातें करते थे, और ये बातें फिर आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ती ही चली गई। और फिर हमारी दोस्ती बहुत पक्की हो गई, हम आपस में बहुत करीब हो गए। मैंने ज़हरा को एक दिन कहा कि मुझे तुम बहुत पसंद हो, काश मैं तुमसे शादी कर सकता। तो उस पर ज़हरा हँस पड़ी और बोली, पागल हो गए हो क्या? मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ और तुम तो जवान हो। अपने मेल की कोई लड़की देख लो और उससे शादी कर लो। लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरी पसंद मुख्तलिफ है और मुझे आप बेहद पसंद हैं। दोस्तों, भले उम्र ज़हरा की 45 साल थी, लेकिन अभी भी वो अपने हुस्न का एक अलग ही शाहकार थी। और ये आप दोस्त बिल्कुल अच्छे से समझते होंगे कि 30 से ऊपर जब उम्र जाती है और वो 45-50 तक एक बेहतरीन उम्र होती है, जो कि हम मर्दों की काफ़ी पसंदीदा है। उसमें इंसान पर
قدرت بڑے جوبن پر ہوتی ہے اور انسان کا جسم نکھر جاتا ہے۔ میں نے زہرا سے کہا کہ مجھے تم سے ملنا ہے اور میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر ایک اور بات بتاتا چلوں کہ شیعہ فیملی میں ایک اور مخصوص نکاح بھی ہے جس کا نام نکاح متع ہے، یعنی کہ وہ ایک مخصوص وقت کے لیے ہوتا ہے، ایک مخصوص مدت کے لیے ہوتا ہے۔ تو یاسر نے بھی زہرا سے اسی بات کی آفر کی کہ میں آپ سے 6 مہینے کے لیے نکاح متع کرنا چاہتا ہوں۔ تو پہلے تو زہرا نے منع کیا، لیکن پھر اس کے دل میں بھی جذبات تھے، اسے بھی وہ نوجوان پسند آیا تو وہ مان گئی۔ اور پھر جب وہ اس بات پر آمادہ ہوئی تو زہرا اور یاسر نے فون پر کھلی گپ شپ شروع کر دی، یہاں تک کہ ویڈیو کال بھی ہوئی۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ ویڈیو کال میں آگے کیا کچھ ہوتا ہے اور نوجوان بالخصوص بہک ہی جاتا ہے۔ وہ سب کچھ ان کے درمیان بھی ہوا اور پھر انہوں نے اپنے طریقے کے مطابق نکاح بھی کر لیا، یعنی کہ اب زہرا 6 مہینے کے لیے یاسر کی بیوی بن چکی تھی۔ یاسر نے اور زہرا نے ویڈیو کال پر ایک ایک گھنٹے بلکہ اس سے بھی زیادہ باتیں کرنا شروع کر دی تھی، کیونکہ وہ اب دونوں ایک عقد میں بن چکے تھے، ایک دوسرے کے لیے وہ بالکل بھی اجنبی نہیں تھے۔ ایک دن زہرا نے یاسر سے کہا کہ اب بس بھی کرو، ہمارا نکاح ہو چکا ہے، ہم ایک عقد میں آ چکے ہیں، اب اس طرح دوری برداشت نہیں ہوتی۔ میں اتنی دور لندن میں ہوں اور آپ اتنی دور، تو اس طرح کب تک گزارا ہوگا، تمہیں میرے پاس آنا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے نوجوانوں کے حالات ذرا مشکل ہی رہے ہیں شروع سے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس چیز کی فکر مت کرو، میں تمہارے لیے کچھ نہ کچھ بندوبست کر دوں گی، تم لندن میں آ جاؤ، میں اسپانسر بھیج رہی ہوں، ویزا اپلائی کرو اور یہاں آ جاؤ تاکہ مجھے سکون ملے۔ کچھ ہی دن بعد زہرا نے اسپانسر بھیج دیا اور میں نے یعنی کہ یاسر نے ویزا اپلائی کیا اور 10 دن کے اندر اندر ویزا 6 ماہ کا برطانیہ کا بھی لگ گیا۔ اور اس کے بعد ٹکٹ کی اور فلائٹ لے کر ڈائریکٹ لندن روانہ ہو گئے۔ لندن ایئرپورٹ پر زہرا نے اس کا استقبال کیا، کیونکہ ذاکرہ ہے، ان میں پردہ وغیرہ تو ہوتا ہی ہے، جتنا بندہ مذہب سے قریب ہوگا اتنے ہی مذہب کی چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے، اس لیے زہرا اس وقت با پردے طریقے سے اور اس ایئرپورٹ پہ لینے کے لیے یاسر کو پہنچ گئی، اس کا وہاں پر استقبال کیا۔ اس سے پہلے تک تو یاسر نے اور زہرا نے ایک دوسرے کو صرف ویڈیو کال یا تصاویر میں دیکھا تھا، اب یہ پہلی بار ان کا آمنا سامنا تھا، اور یاسر نے جیسا ویڈیو کال یا تصویر میں دیکھا تھا وہ حقیقت میں اس سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کو دیکھ کر یاسر کو اپنی قسمت پر رشک آیا اور وہ دل ہی دل میں بہت خوش ہوا۔ دوستو، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ زہرا عمر کی زیادہ ضرور تھی، مگر اس نے اپنے آپ کو بہت سنبھالا ہوا تھا اور اسی کی وجہ سے اس کو کسی کام میں مشکل پیش نہیں آتی تھی۔ وہ اس وقت بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ پھر اس کے بعد وہ دونوں گھر آ گئے اور اس وقت شام کے 4 بج رہے تھے۔ یاسر کو کافی بھوک لگ رہی تھی، زہرا نے فوراً کھانا لگایا اور کھانا کھا کر وہ دونوں سو گئے تاکہ راستے کی تھکاوٹ ختم ہو جائے، اگلا دن ان کے لیے نہایت آرام دہ اور سکون دہ ہو۔ شام کو اٹھے، کافی وغیرہ پی اور شام کا کھانا کھایا، پھر زہرا سے باتیں کرنے لگے۔ زہرا کا گھر بڑا نہیں تھا مگر کافی اچھا تھا، وہ کیونکہ اکیلی رہتی تھی اور اس کے لیے وہ گھر ہی کافی تھا۔ پھر اس کے بعد جب شام کا کھانا وغیرہ کھا لیا، پھر زہرا اور یاسر دونوں بیڈ پر آ گئے۔ زہرا نے کپڑے تبدیل کیے اور ان کے پاس ہو گئی۔ یاسر نے اس کو اپنے قریب کیا۔ زہرا کا رنگ ویسے تو سانولا تھا لیکن تھی بہت خوبصورت۔ ایک اور چیز کے بارے میں بتاتا چلوں کہ وہ 38 سائز کے تھے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے دوستو کہ میں کس چیز کی بات کر رہا ہوں۔ ان کا سائز 38 تھا اور جو بیک گراؤنڈ تھا وہ بھی کافی دلکش اور خوبصورت تھا، جو کہ اکثر نوجوانوں کی کمزوری بنتی ہے، یعنی ہم نوجوان جس چیز پر مرتے ہیں وہ سائز کو ہی دیکھتے ہیں۔ فرنٹ اور بیک دونوں ہی کافی خوبصورت تھے۔ اور پھر اس کے بعد موقع ان دونوں کو مل گیا، ایک عقد میں تھے، 6 ماہ ان کے لیے وہ وہاں بہترین جگہ تھی۔ پھر آگے جو ہونا تھا وہ تو آپ سمجھ ہی گئے کہ کیا کچھ ہوا۔ اسی طرح دن چلتے رہے۔ کچھ دن بعد زہرا کا ایک بیٹا جو تھا وہ گھر آیا تو اس نے اس کو بھی دیکھ لیا
اس کو پتہ چل گیا کہ یہ اس طرح نکاح میں ہیں۔ یہ شروع میں تھوڑا ہچکچا رہا تھا کیونکہ نوجوان لڑکا تھا اور جبکہ وہ زیادہ عمر کی تھی تو اس کو کافی ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے زہرا کو کہا کہ مجھے ان سے شرم سی آ رہی ہے اور میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں، تو پلیز آپ ان سے کہیے کہ یہ چلے جائیں اور جب تک میں یہاں ہوں یہ نہ آئیں۔ انہوں نے یاسر کی بات کو سن لیا اور وہ فوراً اسی وقت گھر سے نکل گئے، اور جب تک یاسر وہاں رہا وہ واپس نہیں آیا۔ اب دن کی ان کی روٹین یہ ہوتی کہ زہرا دن میں مجلس وغیرہ کے لیے چلی جاتی جہاں کہیں اس کا دعوت ہوتی، اور باقی کا وقت اپنے شوہر یعنی یاسر کی خدمت میں گزارتی۔ زہرا نے یاسر کو بتایا کہ یہ اس کا پہلا نکاح نہیں ہے، کیونکہ ان کے مذہب میں تو یہ چلتا ہی رہتا ہے، یہ مخصوص مدت کے لیے ہوتا ہے۔ وہ اکثر اس کے زیارت کے لیے چکر لگتے ہیں ایران، عراق، اور جہاں جہاں گئی ہے اس نے نکاح کیا ہے۔ وہ یعنی کہ کبھی سفر میں اکیلی نہیں رہی، اس نے اس سہولت کا بھرپور فائدہ اٹھایا ہے، اور کیونکہ وہ خود بھی عالمہ تھی، ذاکرہ تھی، اس لیے اس کے عقد میں جتنے بھی لوگ آئے وہ بھی تقریباً عالم اور ذاکر ہی تھے۔ یہ واحد یاسر بندہ تھا جو کہ نارمل تھا۔ یاسر بتاتا ہے کہ یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے اس سفر میں ایک عالمہ ہم سفر ہوگی۔ تو دوستو 6 مہینے اسی طرح پیار و محبت میں گزر گئے، اور یاسر بتاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کچھ ہی وقت میں 6 مہینے بہت جلدی سے گزر گئے، اور اس کے بعد میرا ویزا ختم ہوا اور وہیں پر ہمارا عقد بھی ختم ہوا، اور میں اس کے بعد زہرا کو الوداع کر کر پاکستان واپس آ گیا۔ اب بھی کبھی کبھار اس سے فون پر بات چیت ہوتی ہے اور پہلے کی طرح ویڈیو کال بھی ہوتی ہے، لیکن اب دوبارہ کبھی ملاقات کا اتفاق نہیں ہوا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ دوستو اگر آپ کو اسٹوری پسند آئی ہے تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے رسپانس ضرور دیجیے گا۔ شکریہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔